سب جی دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین۔ ذلت جب خدا تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہو تو بندہ کئی دفعہ ایسے پروگرام خود بھی بنا لیتا ہے۔ خواجہ آصف کی بھی کل یہاں پہ ایسی طرح کی کوئی ذلت اور رسوائی کی ایک ویڈیو چل رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے آج کے پروگرام میں بتائیں گے۔ اس کے بعد نواز شریف نے بھی اس کے متعلق کہا کہ اس کی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا، کچھ اس طرح کے الفاظ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی قاضی فائز عیسیٰ، کبھی خواجہ آصف، کبھی اطاعت تارڑ، کبھی مریم اورنگزیب، کبھی مریم نواز، کبھی نواز شریف۔ ان لوگوں نے یہ ذلت اور رسوائی جو کمائی ہے چور چور کی، اس کا ظاہر ہے اب پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے۔ میڈم ہمارے ساتھ ہے ساؤتھ افریقہ سے۔ میڈم یہ خود بھی تو آپ پروگرام بناتے ہیں نا تاکہ پی ٹی آئی کو بدنام کریں۔ اب وہاں پہ خواجہ آصف منہ چھپا رہا ہے، اور کیا اگر کام اچھے کیے ہو تو منہ کیوں چھپانا پڑتا ہے؟ جی السلام علیکم۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جیسے ہوئے تھے نا، جلسے ہوتے ہیں اور لانگ مارچ ہوئے اور احتجاج ہوئے، اس میں یہ لوگ اور سب سے بڑھ کر 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ یہ ان لوگوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوتے ہیں نا دوسری پارٹیز کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اب پھر وہ لوگوں نے ان کو بے نقاب بھی کیا۔ تو اب جو خواجہ آصف کے ساتھ ہوا، اگر تو یہ انہوں نے اپنے بندوں نے خود ہی کروایا تو یہ بھی بے نقاب ہو جائے گا۔ آپ ایک دن 2 دن ٹھہر جائیں۔ جیسے جنیوا میں 4 بندے کھڑے اپنے ہی کر کے اپنے لیے ہی نعرے لگوائے اپنے ہی حق میں کہ دیکھیں ہمارے کتنے فالوورز ہیں، تو وہ بھی سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا نا کہ حقیقت کیا تھی۔ تو یہ سچائی جو ہے نا، جو اگر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی سچائی ایک دن آدھے دن اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، وہ سچائی سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ رہی بات کہ ان پر چوروں کے نعرے کیوں لگتے ہیں، جو بندہ عقل مند ہوتا ہے نا، جو پل سمجھتا ہے، جو وقت کی نزاکت کو سمجھتا ہے، جو واقعی کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ اس حد تک پہنچنے ہی نہیں دیتا بات کو کہ کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے۔ اگر یہ عقل مند ہوتے اور اگر یہ مخلص ہوتے عوام کے ساتھ، کچھ کرنا چاہتے پاکستان کے لیے، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے ان کی کاوشیں ہوتی، تو عوام بے وقوف نہیں ہے۔ وہ کسی ایسے بندے کو جوتے نہیں مارتی، نہ انڈے ٹماٹر مارتی ہے، اور نہ ہی آنے والے وقت سے آگاہ کرتی ہے جنہوں نے کچھ غلط نہ کیا ہو، ان کو ہی کہتی ہے جنہوں نے غلط کیا ہو۔ خواجہ آصف کو اگر اس بندے نے یہ نہیں کہا تھا کہ چاقو لے کے حملہ ہی میں کر دوں گا، اس نے کہا تھا کہ یہاں چاقو مار دیا جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے لے جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی مار دے۔ یہ اس نے تنبیہ مشورہ دیا، یہ نہیں کہا کہ میں مار دوں گا یا کوئی مار دے گا، اس نے مشورہ دیا نا جی، اس نے تو تنبیہ کی نا، اس نے تو وارن کیا کہ یہاں پہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو کرتوتے ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، وہ کوئی چھپے ہوئے ہیں کیا آپ سے اور مجھ سے؟ اچھا میڈم مختصر رکھیں، بڑے سوالات ہیں آج، کافی سوالات ہیں۔ جی اچھا نواز شریف نے کہا 40 50 60 ارب روپے مریم نے سڑکوں پہ لگا دی، اور واقعی اس نے لگائے ہیں۔ مریم نے رات دن کر کے پنجاب گورنمنٹ، وفاق گورنمنٹ سب نے اتنا کام کیا، لیکن مصیبت یہ ہوگی کہ وہ دھند پڑ گئی اور عوام کو نظر نہیں آ رہے۔ اب دھند ہٹے گی تو پتہ چلے گا۔ تو یہ بتائیے کہ کہاں پہ اتنا خرچہ 8-9 ماہ میں لگا دیا؟ جہاں پہ انہوں نے 40 سال حکومت کی ہے وہاں پہ لگایا ہے نا۔ ہاں، تو ابھی بھی 6 مہینوں میں جب سے الیکشن ہوئے ان کی حکومت بنی، ابھی بھی وہیں پہ ہی لگایا ہوگا۔ یہ تو ایک سوال ایسا ہے نہیں کرنے والا کہ کہاں لگایا ہے۔ ابھی جنیوا میں تھوڑا لگ رہا پیسہ، جو پورا ٹبر لے کے گئے ہوئے تھے اب لندن پہنچ گئے ہیں دوبارہ سے۔ لندن تو ان کا بھائی گھر ہے، وہاں پہ عوام کا ہی پیسہ لگتا ہے، یہ اپنی جیب سے تو کچھ بھی نہیں لگاتے۔ پلین کا خرچہ اتنا ہے یہاں پہ، پارکنگ کا، جی، اور وہ آپ اندازہ نہیں اس کا لگا سکتے۔ اچھا ایک بڑا اہم اس وقت جو سوال ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کے لوگ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو نیچے لوگ چور گندے لفظ لکھ دیتے ہیں، اور کسی جگہ پہ بھی ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، تو پھر کیوں یہ بار بار سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہ کوشش کرتے ہیں کہ شاید لوگ ہماری طرف راغب ہو جائیں، شاید ہم لوگ جو بات کہیں وہ لوگ مان لیں، لیکن بات ان کے ہاتھوں سے نہ نکل چکی ہے۔
اب جو لوگ مطلب کہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں نا یا ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کبھی بھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا ان لوگوں کی طرف نہیں کھڑے ہوں گے. ہاں اگر خان صاحب ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی کیسے واہ واہ ہوتی ہے، کیونکہ خان صاحب آج وہ وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ جس کو وہ چور کہیں گے، جس کو وہ ایماندار کہیں گے، وہی لوگوں کو وہ ان خان صاحب کی بات جو ہے نا وہ سچ لگتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے 24 تاریخ کی احتجاج کی کال دی ہے. میرا ایک میسیج ہے پاکستانی عوام کے لیے کہ آپ خان صاحب کے لیے نہ نکلے اپنے گھروں سے باہر کہ ہم نے ان کو آزاد کروانا ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا. اگر آپ واقعی پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ خود بخود گھروں سے باہر نکلیں، پرامن رہیں اور احتجاج کریں، اور یہ سوچیں کہ یہ آج آپ جو گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے نکل رہے ہیں. خان صاحب نے ملک کے لیے ہی بات کی ہے اور ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے. ہم کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی بھی ان لوگوں کے خلاف نہیں ہیں جو کہ محب وطن ہیں. ہم ان کے خلاف ہیں جو ملک کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کر بھی دی ہے. انہوں نے کر بھی دی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو کہتے کہ نائب چیف الیکشن کمیشن لگا رہے ہیں، جی تو کبھی کہتے ہیں اسپین میں اسے سفیر لگا رہے ہیں، اور جو بھی ریٹائر ہوتا ہے کوئی افواج پاکستان سے، اس کو بھی تو کیا یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو پھر زہر دے دیں؟ ہاں جی یہ بات تو ہے. یہ تو آپ کو میں نے پہلے میں ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ 1150 یعنی آلموسٹ 1200 کے قریب ریٹائرڈ اور حاضر سروس جو ہے وہ سول اداروں کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو حاضر سروس بھی ہیں. دیکھیں بدقسمتی، ایک بندہ ایک وقت میں 2 سرکاری عہدوں پہ کام نہیں کر سکتا، یہ ایک لا بھی ہے. لیکن یہاں پہ کون سا لا اور کہاں کا لا؟ اگر یہ نا اصل میں قاضی کو اس لیے نائب چیئرمین لگانا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کا، کیونکہ اب یہ قاضی کو بچانا چاہتے ہیں، ان کی خدمات کا ان کو صلہ دینا چاہتے ہیں. اگر قاضی صاحب کو کوئی عہدہ نہ دیا گیا تو پھر ان کا حشر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو وہاں پہ ہوا تھا ان کا اور ان کی وائف کا یو کے میں. تو ان کو اگر بچانا ہے تو ان کو عہدہ دینا پڑے گا، کیونکہ پھر عہدہ ہوگا تو سیکورٹی ہوگی، رینجرز ہوں گے ان کے ساتھ، کوئی آواز نہیں، مگر گالیاں تو پڑتی رہیں گی نا. نہیں وہ تو لوگوں نے اس سے تو پیچھے نہیں ہٹنا. یہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو کرتوت ہے نا آپ چاہے جتنی مرضی سیکورٹی لے لیں اپنے بچاؤ کے لیے، لیکن عوام کے دلوں میں جو غیظ و غضب ہے وہ نہیں ہٹا سکتے. یہ اچھا کل پریس کانفرنس کر رہے تھے نواز شریف صاحب اور خواجہ آصف، یہ تو دونوں لوگ خواتین سے ہارے ہوئے ہیں اور غلط طریقے کے ساتھ یہ اوپر آئے لنڈن پلان کے تحت، اور لنڈن پلان ہی آ کے پھر دوبارہ تو کس چیز کے یہ آ کے بتا رہے تھے کہ ہم نے بڑا کوئی مارکا مارا؟ میں تو ان کی بہادری کے اوپر مجھے حیرت ہوتی ہے. یہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے لوگ کہ انہوں نے کون کون سے کارنامے کیے، عورتوں سے ہارے ہوئے ہیں اور ایک ایک فون کرا کے انہوں نے وہ سیٹیں جیتی ہیں خواجہ آصف وغیرہ نے. یہ پھر بھی شرمندہ نہیں ہوتے اپنے، ان کو ضمیر مر چکی ہے ان کے اقتدار کے لیے کہ یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں بیٹھ کے اور جو غلط ملت اور جھوٹے بیانات دیتے ہیں اور غلط باتیں ہی کرتے ہیں. حیرانگی، ویسے بہادری پہ ان کو داد دینی چاہیے کہ یہ غلط کام بھی کرتے ہیں اور اتنے دھڑلے سے شرم بھی نہیں آتی نا. اب دیکھیں انہوں نے، ہاں جی، اب انہوں نے پاکستان کے یہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے ایک اور کارنامہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے انٹرنیٹ جو ہے اس کو مہنگا کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو مہنگا کر دیں تاکہ لوگ نہ استعمال کریں نہ ہمیں گالیاں دیں. تو انہوں نے پورے دنیا سے پوچھا ہے اور ان سے ڈیٹا حاصل کیا ہے کہ کون سا ملک کتنے میں 1 GB سیل کر رہا ہے. تو نمیبیا جو ہے وہ سب سے مہنگا ان کو لگا ہے. تو یہ وہی ماڈل پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں انہوں نے میٹنگ بھی کی اور سب کچھ کیا، اس کے لیے رپورٹ تیار کی. لیکن وہ جو کمپنیز والے ہیں وہ نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی نار تو پہلی ملک سے باہر جا چکی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی چلے جائیں. اور جو کاروبار ہے وہ اس کا بیڑا غرق آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ ہوگا، کیونکہ جب انٹرنیٹ مہنگا ہوگا تو آپ کو پتہ بہت کچھ آن لائن جو ہے زیادہ تر بزنس آن لائن. کرتوتے کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ کرتوتے کیوں نہیں آپ نے ٹھیک کرتے؟ کرتوتے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ وہ کرتوتے ٹھیک کریں گے تو یہ جو عیاشیاں ہوتی ہیں، یہ جو اتنا پیسہ جو اربوں روپیہ ان کو ملتا ہے
اور ان کے ہاتھوں میں آتا ہے وہ پھر نہیں آئے گا نا اگر تو ٹھیک کریں گے. جب ایماندار ہوں گے تو پھر عوام کا پیسہ وہاں پہ لگانا پڑے گا, ان کو پوری ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا, اور ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا تو پھر پیسہ نہیں آئے گا. تو یہ پیسہ ہی تو ان کا دین ہے, ایمان ہے. چلیں بہت شکریہ آپ کو. ناظرین, عزت جس طرح کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے, اور دنیا میں ذلت اور رسوائی شروع ہو جاتی ہے. مرنے کے بعد بھی ساری زندگی لوگ گالیاں دیتے ہیں, شاید گالیاں ان کے مقدر میں ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.